الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ ترجمہ: اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ شان نزول: یہود و نصارہ اور مجوسی بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح حلال سمجھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کو حرام فرمایا تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے، جس طرح آپ خالہ اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز سمجھتے ہو جبکہ خالہ اور پھوپھی تم پر حرام ہے، اسی طرح تم بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں تم بھی ان کی طرح زنا میں پڑ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ ترجمہ: اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، اسی لیے انہیں نرم احکام عطا فرماتا ہے اور کئی جگہ رخصتیں عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کی طاقت کے مطابق ہی انہیں حکم دیتا ہے اور ان کے فطری تقاضوں کی رعایت فرماتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اسی فطری کمزوری کا یہ نتیجہ ہے کہ مرد عورت کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے عورت اور شہوت سے صبر دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے مردوں کے لیے عورتوں سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نفع اٹھانے کی اجازت دی، اور صرف ان عورتوں سے منع کیا جن سے نفع اٹھانے میں فساد عظیم اور بڑے نقصان کا خدشہ تھا۔ اسی لیے متقی، پرہیزگار اور گناہوں کا تقاضا اور موقع موجود ہونے کے باوجود گناہوں سے بچ رہنے والے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنی کمزوری کا مقابلہ کیا اور اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالا۔ ترغیب کے لیے ایک ایسے ہی متقی بزرگ کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ مشک کی خوشبو میں بسے ہوئے بزرگ۔ بصرہ میں ایک بزرگ مسکی یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا کے نام سے مشہور تھے۔ کسی نے بااصرار اس خوشبو سے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میرا قصہ بڑا عجیب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا ہوں۔ جوانی میں بہت حسین و جمیل تھا اور صاحب شرم و حیا بھی۔ ایک کپڑے والے کی دکان پر میں نے ملازمت اختیار کی۔ ایک روز ایک بڑھیا آئی اور اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا، میں ان کپڑوں کو گھر لے جانا چاہتی ہوں، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دیں، جو کپڑے پسند آئیں گے وہ رکھ لیں گے، پھر ان کی قیمت اور بقیہ کپڑے اس نوجوان کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ چنانچہ مالک کے دکان کے کہنے پر میں بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک عالی شان کوٹھی پر لے آئی اور مجھے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں گھبرا کر نگاہیں نیچی کیے فوراً وہاں سے ہٹ گیا، مگر اس پر شہوت سوار تھی، وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے بہت کہا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنے پر مصر تھی۔ میرے ذہن میں اس گناہ سے بچنے کی تجویز آئی تو میں نے اس سے کہا، مجھے بیت الخلاء جانے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے بیت الخلاء میں جا کر دل مضبوط کر کے وہاں کی نجاست اپنے ہاتھ، منہ اور کپڑوں پر مل لی۔ اب جو ہی باہر آیا تو میری عاشقہ گھبرا کر بھاگی اور کوٹھی میں پاگل پاگل کا شور اٹھا۔ میں نے وہاں سے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لی، غسل کیا اور کپڑے پاک کر کے وہاں سے چل دیا۔ رات جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور میرے چہرے اور لباس پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سنو، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور لباس میں خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے، اور یہ سب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی برکت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ ترجمہ: اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ
البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ نکاح کے ذریعے نفس میں تصرف کی وضاحت کے بعد اب مال میں تصرف کا شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ اور نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری اور پرچیاں بیچ کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ حرام مال کمانے کی مذمت، حرام کمانا اور کھانا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 4 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پرا گندہ اور بدن غبار آلود ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی باہمی رضامندی سے جو تجارت کرو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ باہمی رضامندی کی قید سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کی وہ تمام صورتیں جن میں فریقین کی رضامندی نہ ہو درست نہیں، جیسے اکثر ضبط شدہ چیزوں کی نیلامی خریدنا کہ اس میں مالک راضی نہیں ہوتا، یوں ہی کسی کی دکان، مکان، زمین یا جائیداد پر جبری قبضہ کر لینا حرام ہے۔ یاد رہے کہ مال کا مالک بننے کے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سے جائز اسباب ہیں، جیسے تحفے کی صورت میں، وصیت یا وراثت میں مال حاصل ہو تو یہ بھی جائز مال ہے۔ تجارت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ مالک بننے کی اختیاری صورت ہے۔ تجارت کے فضائل، احادیث میں تجارت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 احادیث سماعت کیجیے۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پسو پیش نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ نمبر 4، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا تو اس سے کہا گیا، کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا، میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا، غور تو کر۔ کہنے لگا، اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، اس سے درگزر کرو۔ تجارت کے آداب، اس سے پہلے تجارت کے فضائل بیان کیے گئے اور اب تجارت کے 14 آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔
جن میں سے اکثر آداب ایسے ہیں جن پر عمل کرنا ہر تاجر کے لیے شرعن لازم ہے۔ نمبر 1، تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی نیت دل میں تازہ کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی شکم پروری کروں اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں اور مجھے اتنی فراغت مل جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہوں اور راہ آخرت پر گامزن رہوں۔ نیز یہ بھی نیت کرے کہ میں مخلوق کے ساتھ شفقت، خلوص اور امانت داری کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا اور خیانت کرنے والے سے باز پرس کروں گا۔ نمبر 2، تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے اور نہ خود جعلی نوٹ لے نہ کسی اور کو دے تاکہ مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو۔ نمبر 3، اگر کوئی جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہ چلے تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے بلکہ پھاڑ کے پھینک دے تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے سکے۔ نمبر 4، اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے، یہ جھوٹ اور فریب ہے، اور اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے کہ یہ فضول ہے۔ نمبر 5، عیب دار مال ہی نہ خریدے، اگر خریدے تو دل میں یہ عہد کرے کہ میں خریدار کو تمام عیب بتا دوں گا، اور اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا، دوسروں پر نہ ڈالوں گا، کیونکہ جب یہ خود دھوکہ باز پر لعنت کر رہا ہے تو اپنی ذات کو دوسروں کی لعنت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اسے گاہک سے نہ چھپائے ورنہ ظالم اور گناہگار ہوگا۔ نمبر 7، وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے۔ نمبر 8، اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 9، بہت زیادہ نفع نہ لے اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے اس زیادتی پر راضی ہو۔ نمبر 10، محتاجوں کا مال زیادہ قیمت میں خریدے تاکہ انہیں بھی مسرت نصیب ہو، جیسے بیوہ کا سوت اور وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ نمبر 11، قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دے اور اسے اپنے پاس بلا کر دینے کی بجائے اس کے پاس جا کر دے۔ نمبر 12، جس شخص سے معاملہ کرے اگر وہ معاملے کے بعد پریشان ہو تو اس سے معاملہ فسخ کر دے۔ نمبر 13، دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے اور آخرت کا بازار مساجد ہیں۔ نمبر 14، بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کرے، مثلا سب سے پہلے جائے اور سب کے بعد آئے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی ایسے کام کر کے جو دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ خود کو ہلاک کرنے کی صورتیں، خود کو ہلاک کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے 4 صورتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا خود کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ احادیث میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند فرمایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہوں گے۔ چنانچہ جسم کے جب کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جاگنے اور بخار وغیرہ میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان باہم ایک شخص کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود کو قتل کیا۔ نمبر 2، ایسا کام کرنا جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے، جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنا یا مرتد ہونا بھی خود کو ہلاک کرنے کی صورتیں ہیں۔ یاد رہے کہ زنا کرنا اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ ترجمہ، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا
اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور مرتد ہونے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ترجمہ: اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نمبر 3، بخاری شریف کی حدیث. خود کو ہلاک کرنے کی تیسری صورت خودکشی ہے. خودکشی بھی حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا. انہی سے روایت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ نارے دوزخ میں ہمیشہ گرتا رہے گا، اور جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا. جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا. نمبر 4، ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں کام کرنے والا دنیا یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، جیسے بھوک ہڑتال کرنا یا باطل طریقے سے مال کھانا وغیرہ. چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے غزوہ ذات السلاسل کے وقت ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا. مجھے غسل کرنے کی صورت میں سردی سے ہلاک ہونے کا خوف لاحق ہوا تو میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی. انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمرو، تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھ لی کہ تم جنبی تھے. میں نے غسل نہ کرنے کا عذر بیان کیا اور عرض کی، میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. ترجمہ: اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ نہ فرمایا. صدق اللہ العظیم.